اور دوسرا ہوتا ہے عام غیر مخصوص منہ البعض، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں عام کی مثالوں میں سے جن سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو، اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے کچھ افراد کو خاص وہ نہ کیا گیا ہو، تو اب وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 عام مخصوص منہ البعض، یعنی چند افراد کو عمومیت سے نکال کر خاص کرنا عام مخصوص من البعض کہلاتا ہے۔ جیسے درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو انعام دیا جائے گا سوائے زید، عمر اور بکر کے، کہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھو ان کو خاص کیا گیا، باقی ساروں کو دیا جائے گا لیکن ان کو خاص کیا کہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ حکم احناف کے ہاں عام مخصوص من البعض کا حکم یہ ہے کہ اس میں خبر واحد اور قیاس سے تخصیص وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تخصیص سے مزید تخصیص کے احتمال باقی رہتے ہیں، اور یہ تخصیص وسیع بھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ باقی افراد 3 سے کم نہ رہ جائے، کیونکہ عام کی وجود کے لیے کم از کم 3 افراد کا باقی رہ جانا وہ ضروری ہے۔ یعنی ہم نے یہ پہلے کہا تھا نا کہ عام قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس پر ہر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر تخصیص ہو گئی ہے نا تو وہ پھر قطعی نہ رہی، پھر وہ ظنی رہے گا، یعنی پھر اب وہ یقین کے درجے میں نہ ہوگا، اب وہ ظن کے درجے میں ہوگا، لہذا اس کے اندر پھر باقی بھی تخصیص کا گنجائش ہے، تو لہذا ہم اس پر عمل بھی اس تخصیص کی بعد اس پر عمل جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ ظنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا جو ہے نا عام مخصوص من البعض 2 اقسام پر ہے۔ پہلی وہ قسم ہے جس سے مخصوص افراد کے بارے میں وضاحت نہ ہو، یعنی وہ غیر معلوم ہو، جیسے اقتلوا بنی حماد الا بعضهم، کہ بنو حماد میں سے کچھ کو چھوڑ کر قتل کر دو، یعنی اقتلوا بنو حماد کو تو قتل کرو لیکن الا بعضهم، مگر بعض کے قتل نہ کرو۔ اب بعض کتنے ہیں؟ 10 افراد ہے 20 سے، تو یہ بات جو مخصوص افراد ہے وہ یہاں پر متعین نہیں ہے، لہذا ایک تو عام مخصوص من البعض کی ایک مثال یہ ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں مخصوص افراد متعین اور معلوم ہو۔ ایسی صورت میں جب عام سے کچھ افراد کو خاص کر دیا تو اگر یہی علت باقی افراد میں بھی پائی جائے تو ان کی بھی وہی خاص ہونے کے احتمال پیدا ہو گیا، لہذا اسی علت کی بنیاد بنا کر مزید افراد میں بھی خاص کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے قاتل المشرکین حیث وجدتموہم، کچھ قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ۔ اب یہ ایک عام حکم ہے، لیکن اس کے بعد حکم ثانی کے ذریعے پناہ لینے والی مشرکین کو قتل سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اب اگر یہی علت یعنی لڑائی نہ کرنا دوسرے افراد میں بھی ہو تو انہیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا اگرچہ انہوں نے پناہ نہ لی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک حکم ہے کہ مشرکین کو قتل کو جہاں بھی پاؤ، لیکن اس میں ان افراد کو خاص کیا گیا جو آپ سے لڑائی نہ کرے یا جو آپ سے امان طلب کرے، ان کو پھر قتل نہ کرے، تو ان افراد کو خاص کیا گیا، اور یہ افراد کیا ہوں گے؟ وہ معلوم بھی ہوں گے۔ سمجھ آ گئی میری بات کہ نہیں؟ اچھا جی، اب یہاں پر آپ دیکھیے نمبر 2 عام غیر مخصوص منہ البعض۔ اب اس دوسری قسم عام کی بات ہو رہی ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، تو یہ کہتے ہیں اپنے تمام افراد پر بلا استثناء فرد واحد کی دلالت کرنے کو عام غیر مخصوص منہ البعض کہتے ہیں۔ جیسے درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو انعام دیا جائے گا، کسی کو بھی ایسا نہیں کہ کسی کو نہ دیا جائے، تو یہاں عام جو ہے نا اس میں کسی افراد کو بھی خاص وہ نہیں کیا گیا۔ حکم اس کا کیا ہے جس میں کوئی افراد بھی خاص نہ ہو؟ تو یہ کہتے ہیں عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم احناف کے ہاں یہ ہے کہ عام اپنے مفہوم اور دلالت کے اعتبار سے قطعی الدلالہ اور واجب العمل ہے، اس سے اسے خاص نہیں کیا جا سکتا، جبکہ شوافی کی نزدیک اسے خبر واحد یا قیاس سے خاص کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن عام میں کوئی بھی فرد وہ خاص نہ کیا گیا ہو تو اس پر احناف کی نزدیک عمل کرنا وہ واجب ہے، اور اس میں کسی خبر واحد یعنی حدیث کے ذریعے یا کسی قیاس کے ذریعے اس میں تخصیص بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال میں کہہ دوں کہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یا میں کہہ دوں کہ میں تیسری کلاس جماعت کے طالب علم کو ساروں کو میں انعام دوں گا، تو آپ ساروں کو دوں گا، اس میں کسی بندے کو میں نے خاص نہیں کیا، لہذا اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔ مثال نمبر 1 آپ دیکھیں، چوری کی سزا پانے کے بعد امام ابو حنیفہ کے ہاں چور سے چوری شدہ مال کا تاوان نہیں لیا جائے گا، اس لیے قرآن کریم میں چور کی سزا صرف ہاتھ کاٹنا بیان ہوئی ہے، زبان کا تذکرہ نہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ جب چور نے چوری کیا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو بس یہ اس کی پوری سزا ہے، لہٰذا دوبارہ اس جو اس نے چوری کیا اس کا تاوان لینا اس سے یہ نہیں ہوگا، یعنی یہ ہاتھ کٹنا تاوان کو بھی شامل ہے اور اس کی پوری سزا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، مثال نمبر 2 میں آپ دیکھیں، مثال نمبر 2
اس کی ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ پڑھو جو تم کو لگے آسان قرآن میں سے۔ اب ماں جو بھی تمہیں لگے، مثال پوری قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو آسان لگے نا وہ آپ نماز میں وہ پڑھ سکتی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ پس پڑھو جو تمہیں آسان ہو۔ قرآن کریم سے آیت میں لفظ ماں کی عموم یعنی عمومیت کی وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں۔ البتہ حدیث میں جو ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر سر سے نماز نہیں ہوتی، تو ہم حدیث کی روح سے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے نا تو وہ سجدہ سہوا کرے۔ وہ کیا کرے؟ سجدہ سہوا کرے، اس کی نماز وہ ہو جائے گی۔ سمجھ آئے گی یہ بات آپ؟ اچھا، سوال نمبر درزیر کی تعریف اور حکم بیان کریے، پڑھو۔ ہلو، ترجمہ؟ اچھا وہ کھول